کی ہے کہ عام اسلامی اختلافی مسائل کی طرح یہ مسئلہ بھی جو ہے افراط و تفریط کا شکار ہو گیا ہے۔ اصل بیسی کے دو نمازوں کو ملا کے پڑھنا جائز ہے یا نہ؟ ہم نے جائز کو بنا لیا واجب کہ شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو دن ڈھلتے ہی 12:30 بجے، آج کل ہو جاتا ہے نا سوال، تو لہذا پیشی بھی ختم سے دیگر بھی۔ اہل سنت کہتے ہیں سنی وہ ہوتا ہے جو 2 گھنٹے کا وقفہ رکھے۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے کبھی علیحدہ پڑھیں گے تو سنی بن جائیں گے، ہمارے سنی بھائیوں نے یہ ذہن میں بٹھا رکھا ہے کبھی الگ اکٹھی پڑھیں گے تو شیعہ بن جائیں گے۔ تو میں عرض کروں گا بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، سیاستہ میں موجود ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ النبی کے اندر ظہر اثر ملا کے پڑھی، مغرب عشاء کے ملا کے پڑھی، نہ کوئی بارش تھی، نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی سفر تھا، نہ کوئی خطر تھا۔ تو لوگوں نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا آج پیغمبر نے 2 نمازیں اکٹھی کیوں پڑھی؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے پڑھی تاکہ امت کو تکلیف نہ ہو، لہذا ملا کے پڑھنا یقیناً شیعہ سنی روایات سے ثابت ہے اور جائز ہے، لیکن اگر 5 نمازوں کو علیحدہ علیحدہ وقت فضیلت پہ پڑھا جائے، 5 اذانوں کے ساتھ، 5 اقامتوں کے ساتھ، تو یہ عمل یقیناً افضل ہے۔ نبی اور آل نبی کا عام حالات میں یہی معمول تھا۔ جی کیا زنجیر زنی جائز ہے؟ میرے محترم یہ سوال بھی ہو چکے ہیں، پھر نہیں دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے، وہ سوال کریں جو پہلے نہیں ہوئے۔ میں صرف صاف لفظوں میں کہوں گا اگر ایسی زنجیر زنی ہے کہ جس میں موت کا خطرہ ہے تو فقہاء اسلام اس کی اجازت نہیں دیتے، اور اگر کوئی رو رو کے اتنا نڈھال ہو جائے تو اس کو ہوش بھی نہ رہے، حواس بھی گم بر بیٹھے، زنان مصر کی طرح اس نوبت پہ پہنچ جائے جس کو پتہ نہ چلے کہ میں اپنی ہاتھ کاٹ رہا ہوں یا سیب کاٹ رہا ہوں، یہ منزل عشق ہے۔ آج سے اس کا ارتکاب کر سکتے ہیں لیکن عقل ہے ماوے تماشا لبے بام ابھی، لہذا اگر عشق کی منزل ہے تو مذہب عشق از مذہب ہا جدا، جہاں تک شریعت ظہریہ کا تعلق ہے وہ کہتی ہے کہ ایسا کام نہ کرو جس میں جان کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو۔ یہی ہمارے ایران و عراق کے فقہا کہتے ہیں، یہی آغا خامنئی کہتے ہیں، یہی ہم کہتے ہیں کہ لہذا جس میں جان کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو ایسے اقدام سے اجتناب بہتر ہے۔ جی اگلا سوال، مولا علیہ السلام کا فرمان ہے جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، وضاحت فرمائیں۔ بڑی وضاحت اس کی موجود ہے۔ اِذَرْ إِسَاءَةَ مَنْ آسَنْتَ إِلَيْهِ، مولا کے فرمان ہے نہج البلاغہ کی کلمات کثار میں، جس پر تم نے بارہا احسان کیا ہے اس کی برائی سے بچو۔ آدمی یہ سمجھ نہیں سکتا کہ مولا کیا فرما رہے ہیں۔ گدھے کے ساتھ بھی تم بھلائی کرو، گدھا بھی جواب میں پیار کرتا ہے۔ کتے کو لقمہ ڈال دو تو وہ بھی تم ہلا کے آپ کو سلام کرتا ہے۔ تو یہ مولا کیا فرماتے اس بندے کی برائی سے بچو جس کے ساتھ آپ نے بھلائی کی ہے؟ اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ جب کتے بھی محسن کے احسان کی قدر کرتے ہیں، ڈنگر ڈھور بھی اپنے مالک و محسن کے احسان کی قدر کرتے ہیں، تو انسان تو پھر بھی انسان ہے۔ جس پر تم نے بارہا احسان کیا ہے اس میں انسانیت کا رمق بھی ہوگا، وہ ہمیشہ آپ کا ممنون احسان رہے گا، وہ آپ کا تابعدار رہے گا، آپ کو جھک جھک کے سلام کرے گا۔ لیکن اگر کبھی کوئی کمینہ اس حد تک اتر آئے کہ تمہارے احسانات کے بدلے تمہیں گالیاں دینے پہ اتر آئے، اس کے شر سے بچنا وہ ہر غلط قدم اٹھا سکتا ہے۔ جس بندے پر احسان کیا کہ وہ احسان کے بدلے تم سے برائی کرے، تو اس کا معنی اس میں انسانیت کوئی نہیں، اس میں آدمیت کوئی نہیں، اس میں شرافت کا نام کوئی نہیں، وہ ہر قدم اٹھا سکتے، اس سے بچ کے رہنا ورنہ تمہیں جان کا بھی خطرہ پیش آ جائے۔ یہ مطلب چلو تمام مراجع کا فتویٰ ہے کہ مال حلال مال اور حرام مال مخلوط ہو جانے کے بعد تمیز نہ ہو سکے، خمس نکالنے کی علت کیا ہے؟ خمس نکالنے کی پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ مخلوط مال جو حرام و حلال اکٹھا ہو جائے، یہ ان کے لیے نہیں کہ زندگی بھر ڈاکے ڈالیں تھے، چوریاں کریں تھے، رشوت لیں تھے، سارے کمائی غلط کریں تو اس میں سے خمس نکال کے کوئی تعداد کو دے دیتے باقی حلال ہو۔
اس میں ہے کہ کبھی ایسا اتفاق ہو آدمی نے حلال کر لیا، پیسہ اکٹھا کیا، لیکن اتفاقاً کسی بندے کا کوئی حق ہو، کوئی امانت رکھ گیا تھا لیکن اب پتہ نہیں چلتا جو امانت کا مال کتنا تھا، سے نہیں پتا وہ امین جس کو رکھ گیا تھا وہ بندہ کون تھا، وہ پتہ نہیں مر گیا یا زندہ ہے، یا کسی کا اور کوئی حق غلط طریقے پر آپ کے مال میں مفروض ہو گیا، نہ مقدار کا پتہ ہے نہ اس مالے کا پتہ ہے نہ کچھ بھی پتہ نہیں، اس وقت شریعت کہتی ہے خمس نکال دو۔ انشاءاللہ یہی سمجھو کہ وہ 5واں حصے کے لگ بھگ ہوگا، ورنہ آپ کو یقین ہے کہ آدھا حلال ہے آدھا حرام، پھر آدھا نکالنا پڑے گا۔ اگر پتہ ہے کہ 2 حصے حرام ہے تو 1 حلال، 2 حصے نکالنے پڑیں گے، جو اس شکل میں ہے کہ نہ مقدار کا پتہ ہو، نہ مالے کا پتہ ہو، نہ کیفیت کا پتہ ہو، اس آخری مرے پہ شریعت نے کہا تم دے دو باقی ماندہ پاس۔ جی کلمہ میں علی ولی اللہ کہنا کیا یہ کمی بیشی کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟ قطعا نہیں آئے گا۔ ہمارے پیشواؤں نے بتایا کلمہ اسلامی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور کلمہ ایمانی اس کے ساتھ علی ولی اللہ۔ لہذا جو کلمہ کافر ہے وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ اسلامی برادری کا رکن بن جائے گا۔ ان 2 میں سے کسی ایک جز کا انکار کرے گا وہ پلٹ کے مرتد بن جائے گا، لیکن اگر مسلمان چاہتا ہے ترقی کر کے مومن بنے تو اس کو علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا۔ لہذا یہ کلمہ ایمانی کا جز ہے، اور یہ میں نہیں کہتا نہ کوئی اور، 3 اماموں کا فرمان ہماری تمام تفاسیر میں تفسیر قمی سے لے کر موجودہ دور کے تفسیروں تک میں موجود ہے کہ قرآن کی آیت ہے سورہ غافر کی آیت نمبر 10 الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ مولا سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، امام علی ابن موسیٰ رضا سے پوچھا گیا مولا کلمہ طیبہ کیا ہے؟ فرمایا قول المومن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ و خلیفۃ الرسول اللہ۔ حتیٰ کہ جن کے بعد یہ عربی تفسیریں نہیں، مولانا مقبول احمد کا ترجمہ قرآن جن کے گھر میں ہے وہ سورہ غافر آیت نمبر 10 کے حاشیے پہ پڑھ لیں، یہی کلمہ آپ کو من وہاں لکھا ہوا۔ جی اگلا سوال ولایت تکوینی اور تشریعی کی وضاحت فرمائیں۔ میرے محترم ولایت تکوینی جو ہے اس میں 2 مختصر لفظوں میں یوں کہوں گا کہ 2 نظام قدرت چل رہے ہیں، ایک ہے نظام کون و فساد، ایک ہے نظام تکوین، دوسرا ہے نظام تشریع۔ نظام تشریع سے مراد ہے نظام شریعت، یہ عقائد یہ رکھنے ہیں، عمل یہ کرنے ہیں، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، مکروہ ہے، مباح ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک ہے نظام تکوین کہ کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی صحت پا رہا ہے، کوئی مالدار بن رہا ہے، کوئی غریب و نادار بن رہا ہے، کوئی اقتدار پہ فائز ہو رہا ہے، کوئی اقتدار سے معلوم ہو رہا ہے، جو کائنات میں تغیرات ہو رہے ہیں، نظام تکوین اور نظام تشریع۔ تو ہم دیکھنا یہ ہے کہ محمد و آل محمد کا ان دونوں نظاموں میں مقام کیا ہے۔ جہاں تک نظام تکوین کا تعلق ہے یہ اللہ اور ہمارے درمیان وسیلہ ہے، ان کا مقام وسیلہ ہے، اور جہاں تک نظام شریعت کا تعلق ہے یہ نظام شریعت کے سربراہ ہے۔ لہذا نہ اس سے بے دخل ہے نہ اس سے بے دخل ہے، دین لینا ہے تو اسی گھر سے لینا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں